أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام بہقی رحمہ اللہ کے حوالے سے صاحب مشکات نے حضرت بہز بن حکیم کے توسط سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ ان الغضب لا یفسد الایمان کما یفسد السب العسل۔ آپ نے فرمایا کہ غصہ ایمان کو ایسے خراب کرتا ہے جیسے ایلوا شہد کو خراب کرتا ہے۔ عربی زبان میں الصبر، ایلوا جس کو ہمارے ہاں عام زبان میں جانتے ہیں، پنجابی میں اس کو ایک خاص لیسدار پودا اور اس کی جڑ کو کہتے ہیں۔ حدیث شریف کا مقصود یہ ہے کہ غصہ جو اس طبعی کیفیت کا نام ہے جو طبعاً ناگوار گزرنے والی اور مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے، کوئی بات ناگوار گزرے تو نفس کو برانگیختہ کرتی ہے، ابھارتی ہے، انتقام لینے پر اکساتی ہے۔ یہ باطنی کیفیت ہے۔ اسی وجہ سے غصے میں انسان کا چہرہ سرخ اور رگیں پھول جاتے ہیں۔ غصے میں شیطان آدمی پر اچھی طرح مسلط ہو جاتا ہے اور پھر اس شخص کے منہ سے ایسے کلمات نکلواتا ہے جو غصے کی حالت میں بسا اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، یا کم از کم اس سے نور ایمان یا ایمان کی بشاشت یا ایمان کا کمال اور ایمان کی نورانیت اس سے ضائع کروا دیتا ہے، یہ آخری درد ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح شہد جتنا ہی چاہے شیریں اور میٹھا ہو، اگر اس میں ایلوا مل جائے تو اس کو خراب کر دیتا ہے، اسی طرح ایمان بھی شیرینی اور مٹھاس والی چیز ہے، ایک میٹھی چیز ہے، اور غصہ اس کو خراب کر دیتا ہے۔ اب غصہ کے شریعت میں دو طرح کے علاج بیان ہوئے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ باطنی تو یہ ہے کہ تصور یہ کرے کہ قسمت میں اسی طرح لکھا ہوا تھا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی احمق اور بیوقوف چاقو اور چھری پر غصہ کرے کہ تو نے مجھے کیوں کاٹا، چھری تو کاٹے گی، تو جو تقدیر ہے غالب آتی ہے بعض کا۔ دوم اس کا تصور کرے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اگر آج میں اس مخلوق پر شدید غصہ کر رہا ہوں تو اللہ کا میرے لیے حکم ہے ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اگر میرا غصہ اتنا شدید ہے تو اللہ اپنے بندوں کی نافرمانیوں کو کتنا معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، یحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو مجھے بھی اس معمولی بات پر درگزر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ اور ظاہری علاج شریعت نے یہ بتایا کہ وضو کر لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، غصہ پر پھر بھی کنٹرول نہ ہو رہا تو بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ان الغضب من الشیطان، کہ غصہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے ہے، اور آگ میں بھڑکنے کی صلاحیت ہے، اوپر جاتی ہے، اس کو جیسے دبایا جائے ویسے دبتا ہے۔ تو آدمی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے کامل مرد اس شخص کو قرار دیا جو غصے کے تقاضے پر عمل نہ کرے بلکہ اس وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر لے۔ وہ اتنی بڑی فضیلت جو ہم بیان کر چکے پچھلی نشست میں، کیا آپ نے فرمایا جب کوئی اپنے غصے پر قابو کر لیتا ہے، اللہ اور غصے پر ایسے قابو کرتا ہے کہ اس غصے کے مقتضا پر اور اس کے تقاضے پر عمل کر سکتا تھا، گالی دے سکتا تھا، مار سکتا تھا، نقصان پہنچا سکتا تھا اس شخص کو جس نے اس کا نقصان پہنچایا، لیکن اللہ کے لیے برداشت کرے، تو کل قیامت کا دن اللہ ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے اور جنت کی حوروں میں سے اس کے سامنے پیش کر دیں گے، جس حور سے چاہے گا اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اپنے رضا والی زندگی عنایت فرمائے۔